ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ زندہ کلام ہے کہ جس کی نظیر صدیوں کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں جو اس کو جھٹلانے والے ہیں یا اس کے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس حدیث کی طرح کی کوئی حدیث لے کے آئیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جس نے جزیرۃ العرب میں رہنے والوں کی زندگیوں کے اس انداز میں تبدیل کیا کہ بتوں کے آستانوں پہ جھکنے والے اللہ کے آستانے پہ جھکنا شروع ہو گئے، شراب کے جام لڑانے والے اس انداز میں حالت ہوش میں آئے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو زندہ درگور کر دینے والے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے اس انداز کے اندر بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے بنے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی مسلمان یہاں پر موجود ہیں وہ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر لشکر کشی کی وجہ سے موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید بڑی ہمہ جہت کتاب ہے، اور اس کے اوپر ایمان کے حوالے سے میرے بھائی حمزہ مدنی، میرے بھائی حسن مدنی بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں در حقیقت وہی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ جو کلام حمید کے اوپر ایمان لے کے آیا اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اس کے معاملات کو سنوار دیا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور ایسی باتیں جو اللہ نے کہی ہیں جن کی روایت حضرت رسول اللہ نے کی ہے وہ حدیث قدسیہ ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ کو حدیث طیبہ کہتے ہیں۔
لیکن کلام حمید میں ایک ایسا فرمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے جس کو روایت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اس کو اصطلاحی اعتبار سے کیا کہا جائے گا یہ فیصلہ علماء کریں گے، لیکن فرمان رسول جس کا ذکر اللہ نے کیا وہ کلام حمید کے بارے میں ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑا ہوا کر دیا تھا. حضرات گرامی قدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمسک کا نتیجہ بتلا دیا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو نمازوں کو ادا کرنے والا ہے اور قرآن مجید کو پکڑنے والا ہے، اللہ ایسے اصلاح پسندوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس ہمہ جہت کتاب کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جس کو مجھے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے بلایا گیا، فی الفور اپنی گفتگو کو سمت مرکوز کر کے چند منٹ میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو مکمل کروں گا. قرآن مجید کے قلوب کے اوپر کیا اثرات ہیں، دلوں کے اوپر کیا اثرات ہیں. تو اس ضمن کے اندر پہلی بات یہ ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن اترا ہی قلب مصطفیٰ علیہ السلام پہ ہے، اس لیے دل اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے. اتنا گہرا تعلق کہ اس کی حفاظت کے لیے بھی اگر اللہ نے منتخب کیا ہے تو انسان کے دلوں کو منتخب کیا ہے. اللہ نے سابقہ کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ نے جو توریت کی حفاظت علماء کے ذمے کی تھی، جن کی حفاظت علماء کے ذمے تھی، وہ امتداد زمانہ اور گردش دورہ سے مٹ گئیں، تبدیل ہو گئیں، زبان بھی باقی نہ رہی. لیکن جس کی حفاظت کے لیے فقط کتابت کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، فقط چمڑے کی پشتوں کے اوپر نہیں لکھا گیا، فقط سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر نہیں لکھا گیا، فقط لکڑی کی چھالوں پہ نہیں لکھا گیا، اس کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آپ اس سے پہلے لکھتے بھی نہیں تھے، کسی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والوں کے شک میں بدن ہوتا، لیکن جو کتاب آج آپ تلاوت کر رہے ہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے اس کتاب کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے. اور کائنات کے اندر جتنی بھی مسجدیں موجود ہیں بشمول اس کلیہ کے، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے مقدس مہینے میں مصلی امامت کے اوپر قاری کھڑا ہوتا ہے. آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، زیر زبر پیش کی بھی غلطی کرے اس کو لقمہ دینے کے لیے پیچھے حافظ موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر مہر تصدیق لگ جاتی ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اور اللہ ہی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا. حضرات گرامی قدر نازل کرنے والا حکیم حمید ہے، اور دلوں سے اس کے تعلق کی بات ایک اور انداز کے اندر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اترا، شفا بن کے اترا، رحمت بن کے اترا. اللہ نے اعلان فرما دیا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اللہ نے اس کو اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی بنا
دیا، شفا بھی بنا دیا، لیکن جب سینے کی باری آئی سینے کا الگ سے ذکر ہوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ نے ایسی کتاب کو بھیجا ہے، ایسی نصیحت کو بھیجا ہے جو دلوں کے تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، سینے کے تمام روگوں کے لیے شفا ہے۔ اور سینے کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، شہوت ہو، حب جاہ ہو، حب زر ہو، مفاد پرستی ہو، موت کا خوف ہو، اس کے لیے تو شفا ہے ہی ہے۔ لیکن میں طبی اعتبار سے بھی علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ اسکیمیا کے لیے بھی شفا ہے، انجائنا کے لیے بھی شفا ہے، اور دل کی تمام ظاہری اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور حضرات گرامی قدر، مجھ سے پہلے دل ہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور دل کے بارے میں 4-5 آیات مزید سن لیجئے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، بینک بیلنس کے مالک ہو تب بھی، گاڑیوں کے مالک ہو تب بھی، عہدوں کے مالک ہو تب بھی، بیٹوں کے باپ ہو تب بھی، جتھے والے ہو تب بھی، شہرت والے ہو تب بھی، نام والے ہو تب بھی، دلوں کو اگر امن ملے گا تو ان چیزوں کے ساتھ نہیں ملے گا بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دلوں کو حقیقت میں اگر امن ملتا ہے تو یاد الہی کے ساتھ ملتا ہے، کلام حمید کی تلاوت کے ساتھ ملتا ہے۔ اور مجھ سے پہلے میرے بھائی حسن مدنی تلاوت کر رہے تھے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے ایسی کتاب کو نازل کیا جس کے مضامین کے اندر مشابہت بھی ہے، تکرار بھی ہے۔ جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اور پھر ان کے پٹھے، ان کے رونگٹے اور ان کے دل یاد الہی کی طرف ملتفت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات مجھے اس جامعہ کے پلیٹ فارم پہ کہنی پڑتی ہے، اور ہر پارٹی کے رہنما کے سامنے کرنی پڑتی ہے، ہر پارٹی کے ممبر کے سامنے کرنی پڑتی ہے، ہر تاجر کے سامنے کرنی پڑتی ہے، ہر کلمہ گو کے سامنے کرنی پڑتی ہے، ہر مسلمان ہونے کے دعوے دار کے سامنے کرنی پڑتی ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والے جو ہیں اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اس کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ اور یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے، عروج اگر ملے گا، بلندی اگر ملے گی، سرفرازی اگر ملے گی، دین و دنیا کی رفت اگر ملے گی، دین و دنیا کی سربلندی اگر ملے گی، کائنات کا غلبہ اگر ملے گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اور آخرت کا عروج اگر ملے گا تو انشاءاللہ کلام حمید کے ذریعے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کرنے والا، اس پہ تدبر کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کا ابلاغ کرنے والا اور اس کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اور آخری آیت جس کا تعلق قیام قرآن کے ساتھ ہے، جو ہر جماعت بالخصوص مرکزی جمعیت کے قیام کا مقصد ہے، جس کے ذریعے حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری نے، جس مقصد کے لیے مولانا اسماعیل سلفی نے، جس مقصد کے لیے مولانا داؤد غزنوی نے، جس مقصد کے لیے علامہ شہید نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو کھپا دیا، وہ اقامت قرآن کا مقصد تھا۔ اور آخری بات، آج ہم معاشی ابتری سے ڈر کر ہم دشمن کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ نے معیشت کے حل کو بھی اقامت قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ کتاب اللہ کو قائم کر دیں تورات اور انجیل کے بعد تو اللہ آسمان سے بھی رزق کو اتار دے گا اور زمین سے بھی رزق کے دروازے کو کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمسک بالقرآن، اس کے معنی مفہوم پر تدبر کرنا اور اس کے مفہوم کا ابلاغ کرنا اور اس کے قیام کے لیے جستجو کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔